کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصابرین والصابرات، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز سننے والی دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ احزاب کی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کی 10 صفات بیان کی ہے، اس پر ہماری تعلیم چل رہی تھی۔ اس میں والصابرین والصابرات پر ہماری تعلیم چل رہی تھی۔ بہت سی باتیں اس کے اندر ہے، بات لمبی ہو گئی، لیکن بات بہت سی کام کی آ گئی۔ آج میں نے اس سے پہلے بھی کل حضرت آسیہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا، اور آخر کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ نسائی شریف کی روایت میں رئیس المفسرین ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جب آسیہ نے وہ صندوق سے بچے کو نکال کر لائی تو اس کے چہرے پر بہت نورانی چہرہ تھا، ایک تو بچپن کی وجہ سے، دوسرا نور نبوت کی وجہ سے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے چہرے پر محبت ڈال دی تھی، محبت کی چاشنی اس کے چہرے پر ڈال دی تھی، جو دیکھتا تھا اس سے پیار کرتا تھا۔ تو آسیہ نے بہت پیار کیا، لوگ اس سے سپاہی جو قتل کرنے کے لیے آئے اس کو روک دیا، اور بادشاہ کو فرعون کو جا کر یہ کہا کہ یہ تو میری قالت الامرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، اور اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ اس نے کہا او نتخذ ولدا، یا تو ہم اس کو اپنا بچہ بنا دے اور یہ بچہ ہمیں نفع دے۔ تو اس وقت فرعون نے یہ کہا کہ تیری آنکھوں کا ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں۔ تو حضرت رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ آسیہ کی زبان سے یہ جملہ اتنا پیارا نکلا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو جب ایمان کی دولت عطا فرمائی، مسلمان بن گئی، کون؟ آسیہ۔ اور اس نے یہ کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وجہ سے اس کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیا، فرعون کو۔ خیر، ایک درمیان میں ایک جملہ آ گیا، اس نے میں کہا کرتا ہوں کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچ سمجھنے کے بعد بولے۔ ہمیں اپنی زبان سے کوئی ایسا الفاظ نکالنا نہیں چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ ہماری ماں اور بہنیں کبھی غصے میں ہوتی ہے تو غصے کے اندر کسی کو لعنت ملامت کرنا شروع کر دیتی ہے، کسی کو بد دعا دینا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم نے اصلاحی خطبات کے اندر پاکستان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک میاں بیوی کے یہاں جب جھگڑا ہوتا تھا تو اس کی بیوی جو ہے ہر وقت اس کو یہ کوستی تھی، تیری تو باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گھر آئے۔ ایک وقت قبولیت کا تھا، وہ بیچارہ سفر کر رہا تھا، ریلوے اسٹیشن کے پاس یارڈ سے جا رہا تھا، اور سامنے سے ٹرین آئی اور اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور واقعتاً اس کی باڈی کے ٹکڑے ہو کر گھر پر آئے۔ اس لیے اپنی زبان کو بہت حفاظت کرنا چاہیے، اپنی زبان سے اچھے الفاظ بولنا چاہیے۔ تو خیر، بات یہ درمیان میں آ گئی، کل پرسوں بھی میرے پاس ایک بہن آئی تھی اور وہ اپنے بچوں کی شکایت کر رہی تھی کہ مولوی صاحب ہمارے گھر میں ٹرانسمیسر ہے، گھر میں اذان کا آواز آتا ہے، میں کتنی مرتبہ بچوں کو کہتی ہوں کہ دیکھو اذان ہو گئی تو نماز پڑھ لو، لیکن انسنی کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ بہن بہت رو رہی تھی، میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آرڈر نہ دو، حکم مت دو، بلکہ ان کو آپ گزارش کرو، ریکویسٹ کرو، اپنے بچوں کو اس طرح سے کہو یہ کام تم کر لو تو اچھا ہے، کیونکہ اگر آپ نے آرڈر دیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ کا حکم بھی توڑا اور ماں باپ کا حکم بھی توڑا، تو ڈبل گنہگار ہوں گی۔ خیر، درمیان کے اندر یہ بات آ گئی تو میں نے ذکر کر دی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آسیہ ایمان لائی تو وہ کیوں کہ اس کا لمبا چوڑا درمیان میں واقع پیش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مصر سے مدین پہنچ گئے، اور مدین میں پہنچے تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح ہو گیا، 10 سال وہاں رہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس
یہاں پر آئے مصر کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیے موسیٰ کے پاس، وہ بڑا سرکس ہو گیا ہے، اور اس کو تم دعوت دیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو لے کر دعوت کے لیے گئی۔ قرآن کریم میں سورہ شعراء کے اندر، سورہ اعراف کے اندر بہت تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے۔ پھر وہاں پر انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو جادوگروں کو بلایا اور ان کا مقابلہ ہوا گیا۔ کہا کون سے وقت رکھے؟ کہا قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، تمہارے یہ میلے کا دن جو ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، اور چاش کے وقت جس کی بالکل روشنی ہو جاتی ہے، اس وقت ان کا مقابلہ ہوا۔ پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگر آ گئے، اور وہ اپنے ساتھ ایک لاٹھی اور ایک رسی لے کر آئے۔ انہوں نے اپنی جادو کے زور سے اپنی لاٹھی اور رسی سے سانپ بنائے، پورے میدان کے اندر سانپ رینگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ڈر بھی گئے۔ اللہ نے کہا لا تخف انک انت الاعلی، غالب تم ہی آؤ گے، تو اپنے ڈنڈے کو دارو۔ چنانچہ وہ ڈنڈے کو ڈالا، وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور سارے ان کے جادو کے بنے ہوئے سانپ کو نگل گیا۔ تو وہ سارے جادوگر ایمان لائے۔ ان ایمان لانے والوں کے اندر سے فرعون کی بیوی آسیہ بھی ایمان لے آئی، اور فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو بہت سے ایمان لائے۔ جب فرعون کو یہ پتہ چلا کہ آسیہ میری بیوی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، اللہ پر ایمان لائی، اور فرعون کو نبی مان لیا، تو وہ غصے کے اندر آگ بگولا ہو گیا، اور حالانکہ اس سے پہلے اپنی بیوی آسیہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے ایک بہت عالی شان سونے کا محل تیار کیا تھا، اور وہ بھی اس ایسے انداز سے تھا کہ ایک پہاڑ کے اوپر اس کا محل سونے کا بنایا تھا، اور نیچے پانی بہتا تھا جاتا تھا، بڑا خوبصورت۔ اور اپنے بیوی کے لیے آسیہ کے لیے عمدہ سے عمدہ جوڑے بناتا تھا، اور بہت ناز سے اس کو رکھتا تھا۔ لیکن یہ جب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے، تو غصے کے اندر آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے طرح طرح کی ایذائیں پہنچانا شروع کر دی۔ پھر اس نے کہا جاؤ اس کو پکڑ کر لاؤ۔ پہلے اس کو سمجھایا کہ رب تو میں ہوں، تو موسیٰ کے رب پر کیسا ایمان لاتی ہے، وہ تو میرا دشمن ہے۔ لیکن آسیہ نے ایمان، اس کو ایسی دولت مل گئی تھی، اس ایمان کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہا میں تو اس کو رب مانتی ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے، تو رب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اس نبی کے ذریعے میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ تو بہت غصے ہو گیا، اور غصے ہونے کے بعد اس نے شوہر کا صبر جو ہے وہ ختم ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے کہا اگر تو ایمان چھوڑ دے ورنہ میں تجھے بہت سخت تکلیفیں دوں گا، بہت سخت عذاب دوں گا۔ اس نے کہا تمہیں جو کرنا وہ کر لو، اب میں جو ہے ایمان کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ چنانچہ ان کو وہاں سے محل سے لایا گیا۔ دوپہر کے وقت میں تیز دھوپ تھی، اور لا کر میدان میں رکھ کر کھڑا کر دیا گیا، اور تپتی ہوئی ریت کے اندر ان کو کہا کہ ایمان چھوڑ دے ورنہ تجھے تکلیف دے دے کر تجھے ختم کر دوں گا۔ آسیہ نے کہا میں ایمان لائی ہوں، اب ایمان کو چھوڑنے والی نہیں ہوئی، یہ ایمان کی دولت کو دیکھو۔ اس عورت ذات تھی، عورت ذات کمزور ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس آسیہ نے کتنی بڑی ہمت کی، اور کتنا بڑا صبر کیا، کہ ایمان پر جمی رہی، اللہ کے احکامات پر عمل کرتی رہی، اللہ کی عبادت کرتی رہی۔ یہاں بھی ہمیں، میری ماں اور بہنوں کو، بہت بڑا سبق ہے۔ ہمیں تو دیکھو لاک ڈاؤن کے اندر ہر طرح کی راحت ہے، اور ویسے بھی ہمیں ہر طرح کی راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب تو ہمارے لیے اتنی راحتیں پیدا کر دی، اتنی آسانیاں پیدا کر دی۔ پہلے چولہا جلانا ہوتا تھا، لکڑیاں کے چلتا تھا، پھونک مارنا پڑتی تھی، دھواں ہو جاتا تھا۔ اب تو ذرا سا کان دبایا اور آپ کی آگ تیار ہو گئی، چولہا تیار ہو گیا۔ کتنی اللہ نے آسانیاں فرمائی۔ پھر بھی معمولی معمولی عذر کی وجہ سے، معمولی معمولی بات کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ لیکن آسیہ تھی، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتی رہی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ لمبا قصہ ہے، انشاءاللہ پھر آپ یاد رکھیں۔ پھر یہاں سے میں کل اس کے اوپر کیا کیا ظلم و ستم ہونے لگے وہ یہاں سے میں کل بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
سنت سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی جو ہے ایک عامر رسول صاحب ہاسپٹل میں ہے اور بہت بیمار ہے، اس طرح ہمارے شیخ سلیمان صاحب جو ہے ان کی ساس کا انتقال ہو گیا ہے پاکستان۔ اب اور سوری معاف کرنا، ہمارے شیخ سلیمان صاحب جو ہے ان کی ساس کی امی کا انتقال ہو گیا، آج دفن بھی ہو گئی۔ یعنی شیخ سلیمان صاحب کی جو اہلیہ جو ہے ان کی اہلیہ جو ہے اس کی نانی، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس طرح پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے 3 عالموں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایک بندر الٹاؤن جو ہے وہاں کے مفتی نعیم صاحب، اس طرح اور بہاولپور کے اندر ایک بہت بڑے وہاں کے محتمیم، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اور عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور ان کے جانشین، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور تمام مرحومین کے اللہ تعالیٰ بال بار کرور مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جنت کو، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی اطاعت و طاعت اور عبادت انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا